भाई ये तो सीट दे भाई चल उधर से जब ये उगलने का पूरा पेड़ नहीं भैया जो शोराए कराम तशरीफ ला रहे हैं उनका इसमें ग्राम इस तरह से है। बेटा मैं मुल्तमिस हूँ कि मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही है तमाम मोमिनीन कराम जल्द से जल्द फ़र्श मसरत पर आने की ज़हमत करें। बिलख़ुसूस मैं शहर इलाहाबाद की जानिब से जिस शायर और जिस अदब नवाज शख्सियत को मरकज़ में देखना चाहता हूँ, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ। मैं गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम तूफ़ान इलाहाबादी साहब से कि आगे तशरीफ़ ले आएँ, और जो हमारे बुज़ुर्ग पीछे बैठे हुए हैं मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि फ़र्श मसरत पर आगे तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि शुरू करने वाला कोई भी इंसान हो, किसी काम का आगाज़ करने वाला, उसकी अज़मत बहुत बुलंद होती है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि शुरुआत में इस महफ़िल का आगाज़ कराएँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है। बाद में तो सामीन इतने आ जाएंगे कि ये दरगाह बाबुल हवाइज कम पड़ जाएगा जगह के एतबार से, लेकिन अभी मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो फ़र्श मसरत पर आएँ। मेरे इस जानिब जो मेरे बुजुर्गवार बैठे हुए मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि बीच में आ जाएं। जो हजरात बाहर हैं मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि फ़र्श मसरत पर आएँ। आज की इस बारौनक महफिल का आगाज़ थोड़ी देर में होने जा रहा है। आपकी मौजूदगी किसी भी महफिल को कामयाबी और कामरानी की मंजिलों तक पहुंचा सकती है। सामाईन से हर महफिल है, इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं सामाईन कराम से कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो फ़र्श मसरत पर आने की ज़हमत करें। रवायती अंदाज में अब्बास डे के कन्वीनर मरहूम एजाज मिर्ज़ा साहब ने जिस तरह से इस महफिल के गुलदस्ते को हमेशा आरास्ता किया, उनके बेटे शिको सल्लमहू और उनके हमनवा ने, उनके साथियों ने, उनके बुजुर्गों ने उसी अंदाज से मरहूम एजाज मिर्ज़ा साहब के
ہمارے درمیان نہ رہنے کے بعد بھی اس محفل کو اسی شان و شوکت کے ساتھ اپنی کامیابی کی منزلوں تک پچھلے سال پہنچایا. میں شکو سلمہ اور ان کے تمام ساتھیوں اور بزرگ جو اس محفل میں ایک ذمہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ محفل کامیاب ہوتی ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شہر الہ آباد کی اس روایتی محفل اور بہت قدیمی محفل کو اسی طرح قائم و دائم رکھا. کیونکہ کسی بھی انسان کی کوئی بھی کارگزاریاں اس کی زندگی میں ضروری ہے کہ نہ بیان کی جائے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کو ضرور یاد کیا جاتا ہے. اور ذکر معصومین کے حوالے سے یہ ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ جب فرش مسرت یا فرش عزا بچھانے والا نہ رہے تو اس کی ان خوبیوں کو ضرور بیان کیا جاتا ہے. انہی خوبیوں کے حامل تھے مرحوم مرزا اعجاز صاحب، جنہوں نے اس عباس ڈے کی بنیاد رکھی اور آج یہ محفل اپنی کامیابی کی منزلوں پر ہے. مجھے یہ کہنے میں بالکل بھی شک نہیں ہے کہ میں پورے ملک میں جہاں جہاں بھی میری رسائی ہوتی ہے نظامت کے فرائض کے حوالے سے میں جاتا ہوں، آپ کی یہ محفل، آپ کے شہر کی محفل پورے ہندوستان میں شاعروں کی جستجو کا باعث ہے. ہر شاعر یہ چاہتا ہے کہ اگر مجھے عباس ڈے میں محفل پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہ میرے لیے کامیابی ہوگی. اور یقیناً لائق تحسین ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو اس مقام تک پہنچایا. مرحوم اعجاز مرزا صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کے چھوٹے بھائی رضوان صاحب، رضوان بھائی جو علیل ہیں اور بامبے میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کا آپریشن ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی 2.5 سے 3 مہینہ لگے گا ان کو ٹھیک ہونے میں. میں تمام لوگوں سے اور بارگاہ ابوالفضل العباس میں آپ لوگوں سے دعا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں کہ رضوان بھائی کو جلد سے جلد صحت عطا ہو اور وہ اگلے سال اسی محفل میں شرکت کریں اور ان ذمہ داریوں کو نبھائیں، شکو صاحب کی سرپرستی کر سکیں. آئیے حضرات، اس محفل میں جو ملک کے ممتاز و مایہ ناز شعراء کرام شرکت کر رہے ہیں، ان کے اسماء گرامی اس طرح سے ہیں: آغا سروج صاحب حیدرآباد، جرار اکبر آبادی صاحب، شہزادہ گلریز، محترم بیتاب ہلوری، ڈاکٹر نیر جلال پوری، چندن سانیال فیض آبادی، عزم شاکری، نعیم اختر برہان پوری، عزادار باقری دہلی، وجے تیواری بھوپال، امیر اکبر آبادی، نایاب بلیاوی، رہبر مصطفیٰ آبادی، ساجد اجمیری، ندیم اجمیری. باہر چلے جائیں گے تاکہ بعد میں جو سامعین آئیں ان کے لیے جگہ فراہم کر دیں، کیونکہ کس نے کہا کر رہا ہوں کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو فرش مسرت پر آئیں. اور میں گزارش کر رہا ہوں اسٹیج پر آنے کی زحمت کریں. پرویز بھائی آگے تشریف لائیں. پیر کے بھی فرائض انجام دیں گے. میں انتظامیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد تقریر سے اس محفل کا آغاز ہونا ہے، اس لیے ان کو جلد سے جلد فرش مسرت تک لے کے آئیں. نعرہ صلوات اللہم صل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما إن الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم
پہ کلام پاک سے آج کی اس بارونق محفل کا آغاز کیا۔ اس سے قبل کہ اس محفل کو آگے کی منزلوں کی طرف بڑھایا جائے، جو حضرات باہر ہیں میں پہلے بھی ان سے گزارش کر چکا، میں راحت بھائی سے، تاشو الوی صاحب سے، وسیم بھائی سے، جو بھی باہر ہیں، اگر کوئی ذمہ داری نہ نبھا رہے ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ فرش مسرت پر آئیں اور ہمارے شہر کی محترم شخصیتوں میں جو ہمارے شہر کی نمائندگی کرنے والے شعراء کرام محترم طوفان الہ آبادی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں اسٹیج پر آنے کی زحمت کریں، محترم بابر ظہیر صاحب الہ آبادی سے گزارش کر رہا ہوں اسٹیج پر آنے کی زحمت کریں۔ جب دیگر شعراء کرام آ جائیں گے تو آپ چلے جائیں گے، آپ کو آزادی اوپر تشریف لائیں، آئیے تشریف لائیں، اوپر آئیں، نہیں وہ لوگ پیچھے والے آ جائیں گے، جگہ پر کر دیں گے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے ایک بار گزارش کر رہا ہوں کہ فرش مسرت پر آ جائیں، اندر تشریف لے آئیں، شپو بھائی اندر نکل آئے۔ یقیناً عباس ڈے جو اپنے روایتی انداز میں، اپنے قدیمی انداز میں ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، اس سال بھی انتظامیہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہر مکتب فکر سے الگ الگ شعراء کرام کو چن کر یہاں اس بزم تک لایا جائے، اور یقیناً اس سال قابل ستائش ہیں انتظامیہ کے وہ افراد کہ جنہوں نے وجے تیواری جی، نعیم برہان پوری اور دیگر شعراء کرام کو یہاں تک پہنچایا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ حضرات کے روبرو اپنا منظوم نذران عقیدت پیش کریں گے بارگاہ ابو الفضل العباس میں۔ اس سے قبل کہ محفل کا آغاز تقریر سے کیا جائے، میں آپ تمامی حضرات سے گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اعجاز مرزا ابن سردار حسین صاحب، سردار محمد عباس صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ سردار محمد عباس اور سردار محمد عباس ابن محمد حسنین، وہی پڑھ رہے تھے آپ نے بیچ میں ٹوک دیا، ہم نیچے کی لائن پہ آ گئے۔ استقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ مقدس اجتماع جس ذات کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، تاریخ بشریت میں جس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ رشتے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور یقیناً اگر ابو الفضل العباس کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے تو مجھ جیسا حقیر طالب علم اس پر گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی کسی مکتب فکر سے یہ آواز نہیں اٹھ پائی کہ جس طرح ابو الفضل العباس نے کربلا کے میدان میں امام حسین پر اپنی جان قربان کر دی، اس طرح قیامت تک کوئی جاں باز اپنی جان قربان کر سکتا ہے۔ صرف لڑائی کرنا آسان ہے، لیکن تلوار ہاتھ میں نہ ہو اور ذمہ داریاں ذہن میں موجود ہوں، فکر موجود ہو کہ کس طرح سے سبیل کرنا ہے پانی کی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی انسان سے کہنا ہو کہ جائیے میدان جیت کے چلے آئیے بہت آسان ہے، لیکن اسی انسان سے کہیے میدان بھی جیتنا ہو اور خیام تک پانی بھی پہنچانا ہو۔ یقیناً ابو الفضل العباس کی جتنی شجاعت ہے وہ سب مصائب کا پہلو ہے، اپنے آپ میں خود ایک منبع ہے مصائب کا، اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو ابس ہے مجھ جیسے ناقص انسان کی زبان سے۔ لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا اس بارگاہ کے حوالے سے، ابو الفضل العباس کے حوالے سے، کہ آج وفا، ایثار اور قربانی کی مثال بن گئے ہیں ابو الفضل العباس،
لیکن لاکھوں سلام ہو اس ذات پر جسے ام البنین کہتی ہیں۔ اگر ابو الفضل العباس کے اندر وہ وفا، ایثار اور قربانی آیا ہے تو کسی اور ذات کے حوالے سے نہیں آیا بلکہ ام البنین کے حوالے سے آیا ہے، کیونکہ تاریخ شاہد ہے۔ ادھر خانوادہ علی بن ابی طالب میں بیاہ کر لائی گئی ہیں اور ڈیوڑی پر آنے کے بعد جناب ام البنین نے اپنا سر پیشانی اس ڈیوڑی پر رکھی اور کہتی ہیں اے جناب زینب تم مجھے ماں نہ سمجھنا، گھر کی کنیز سمجھنا۔ یہ پیغام جب بچے تک پہنچا لہو کے ذریعے، شیر کے ذریعے، تو ابو الفضل العباس جیسا شاہکار دنیا کے سامنے آیا۔ ابو الفضل العباس نے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا ہے، ہر ذکر سننے والے کو، ہر علم اٹھانے والے کے لیے پیغام ہے کہ اگر تم ہمارے ذکر میں شامل ہونا چاہتے ہو، ہمارے ذکر کا حصہ بننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے بھائی سے وفاداری کا وعدہ کر لو، تب تم ہمارے ذکر کو سننے کے لیے اور کرنے کے لیے حقدار ہو۔ تمنا کے ورق پر شوق کے منظر بناتا ہے، سرے شمشیر جبریل امی کے پر بناتا ہے، شجاعت کم سنی کے بازوؤں کو کیوں نہ دے قوت، لڑک پن توڑنے کے واسطے خیبر بناتا ہے، پے امن و اما شمشیر سے خط کھینچنے والا حدود قتل گاہ مرحب و انتر بناتا ہے، اور خدا رکھے سلامت یہ پسر مولود کعبہ کا جہاں دیوار ہوتی ہے وہیں پہ در بناتا ہے، جہاں دیوار ہوتی ہے وہیں پہ در بناتا ہے۔ انوار عباس الہ آبادی کے ان مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر عباس رضا نیئر جلال پوری، جو شعبہ اردو کے لیکچرر ہیں یونیورسٹی آف لکھنؤ میں، اور یقیناً میں محفلوں کے حوالے سے ہم سب ان کو سنتے ہیں، لیکن یقیناً اس شخصیت کی یہاں موجودگی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ جب ہم ان کو کسی اور چینل پر کسی دوسروں کی محفلوں میں ذکر کرتے ہوئے سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہمارا بڑا بھائی ہے جو آج وہاں پر بول رہا ہے۔ یقیناً میں ان کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کی شان میں کچھ بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میں اس شعر سے ان کا استقبال کر رہا ہوں کہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ آئیے استقبال کریے ڈاکٹر عباس رضا نیئر جلال پوری کا، آج کی اس محفل میں تقریر کے فرائض انجام دیں گے۔ نعرہ سلواس ان کا استقبال کریں۔ بھائی طوفان بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں ہمارے ساتھ آ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے، بہت مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے۔ مجھ سے عہدے کو بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، صرف لیکچرر نہیں ہے بلکہ صدر ہے شعبہ اردو کے لکھنؤ یونیورسٹی میں گزارش کر رہا ہوں نعرہ سلواس سے استقبال کریے۔ جشن ہے، اس کی اپنی ایک روایت ہے، پھر بھی ہم جیسے طلباء کو بزرگوں کی انگلیاں پکڑ کے چلنے کی عادت رہی ہے۔ اس جشن میں بارہا آنا ہوا، جب ہمارے شعور کی کتاب بھی نہیں کھلی تھی تب سے آ رہے ہیں، لیکن اعجاز بھائی کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے، کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس انداز میں بھی آنا ہوگا۔ گزشتہ برس بہت کمی کا احساس ہوا، شکو کے کاندھے پہ اور نئے افراد جو ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری آئی۔ آنا چاہیے تھا یہاں، لیکن مجھے حج پہ جانا تھا اور میرے والد بہت ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ان کے ساتھ جانا تھا، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ انشاءاللہ اب یہ کوشش نبھائی جائے گی اور ابھی میں ان کے بارے میں بھی گفتگو کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرزا اعجاز صاحب ابن سردار محمد عباس صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ صرف اعجاز مرزا ابن مرزا محمد حسنین کی روح کو ایصال۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے معصوم اعظمی صاحب اور وہ شعراء جو اس 49ویں دور سے پہلے تک یہاں شرکت کرتے رہے ہوں اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے آپ ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البطحی الابتحی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات الاضالیل معلن الحق بالحق بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا صلوات بھیج دے محمد وآلہ الہ آباد کے مذہبی ادب کے آسمان کی بکھری ہوئی کہکشائیں اگر تھوڑی دیر کے لیے سمٹ جاتی تو شاید میں نے کہکشائیں اس لیے کہا کہ اس وقت آفتاب نہیں ہے، جب آفتاب ہوتا ہے تو کہکشاں نہیں ہوتی، اور کہکشاں ارے میں نے کچھ اور کہا، آفتاب نظامت نہیں ہے، تو جب یہ کہکشائیں اگر سمٹ آتی تو بہت میں حرف التماس لے کے میں وہاں تک آ کے 10 بستہ آپ سے گزارش کر سکتا ہوں، اور یہ خطابت کی ایک تہذیب یہ بھی رہی ہے کہ آپ میں جا کے وہاں پہ ہم کو جو امام سے سیرت ملی ہے کہ خطبہ توڑ کے بھی جا کے آدمی گزارش کر سکتا ہے اپنے بزرگوں سے، تھوڑا سا آپ آ جائیں، محبت ہوگی آپ یہ کچھ ضرورتاً اور کچھ محبتاً۔ جناب صدر مرزا جعفر عباس وکیل صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں ان سے اجازت لے کے ابھی سلسلہ جعفر رضا نقوی صاحب، ایک شاندار روایت ہے، اور عباس ڈے کا اپنا ایک مجمع ہے اور اپنے کچھ سامعین ہیں اور اپنی ایک تہذیب ہے، تو باروئے تشریف لے آئے آپ بھی، اور جو لوگ آئے ان سے کہتے رہیے گا کہ ذرا آتے رہے، میں بیچ بیچ میں بھی ہیں، ایک باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد، بس اجازت ہے جی۔ ارباب علم، ارباب ادب، ارباب ذکر، ارباب فکر، ارباب شعر، ارباب فہم، ارباب نقد، ارباب حل و عقد، ارباب سخن، ارباب کرم، ارباب ولا، ارباب الہ آباد۔ دنیا کا ایک نظام ہے اور مشیت کا ایک حکم ہے کہ ہر کردار ایک ایکسیڈنٹل کردار ہوتا ہے، ایک حادثاتی کردار ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کردار کے بعد میں اس کے جیسا دوسرا کردار نہیں آ پاتا۔ شاعری کی تاریخ رہی ہے کہ غالب کے بعد اردو ادب میں غزل کہنے کے لیے جو آیا وہ مغلوب ہو گیا، غالب نہ ہو سکا۔ میر کے بعد جو آیا وہ فقیر ہو گیا، میر تقی میر نہ ہو سکا۔ ذوق کے بعد جو آیا وہ بے ذوق ہو گیا، ذوق نہ ہو سکا۔ سودا کے بعد جو آیا اس کا قلم بک ضرور گیا مگر وہ سودا نہ ہو سکا۔ مومن کے بعد جو آیا وہ منافق ہو گیا، مومن نہ ہو سکا۔ ظفر کے بعد جو آیا وہ ناکام ہو گیا مگر بہادر شاہ ظفر نہ ہو سکا۔ انیس کے بعد جو آیا وہ 19 رہا، انیس نہ ہو سکا۔ دبیر کے بعد جو آیا اس کی شاعری دبی رہی، وہ دبیر نہ ہو سکا۔ جوش کے بعد جو آیا وہ ہوش کو بیٹھا، جوش نہ ہو سکا۔ فیض کے بعد جو آیا وہ بے فیض ہو گیا، فیض نہ ہو سکا۔ الہ آباد میں کہہ رہا ہوں، فراق کے بعد جو آیا وہ ہجر کا مارا رہا، فراق نہ ہو سکا۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ جیسا ویسا وہ دوسرا نہیں ہو سکا، ایک آتا ہے ویسا دوسرا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور شاید اسی لیے آنے والا اپنے ماضی پہ فخر کر سکتا ہے کہ میں حکیم ہوں، میرے باپ بھی حکیم تھے، ان کے باپ بھی حکیم تھے، ان کے باپ بھی حکیم تھے۔ میں عالم، میرے باپ بھی عالم، میرے دادا بھی عالم، میرے پردادا بھی عالم، میرے سکڑ دادا بھی عالم، ان کے دادا بھی عالم، ان کے دادا بھی عالم۔ میں شاعر، میرے باپ بھی شاعر، ان کے باپ بھی شاعر، ان کے باپ بھی شاعر، ان کے باپ بھی شاعر۔ 5 پشتوں کا شرابی ہوں، کوئی اور نہیں۔ میر انیس کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی شاعر اہل بیت، میرے باپ۔ میر خلیق بھی شاعر اہل بیت، ان کے باپ۔ میر حسن بھی شاعر اہل بیت، ان کے باپ۔ میر زاہد بھی شاعر اہل بیت، ان کے باپ۔ میر امامی بھی شاعر اہل بیت۔ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ ان کے بعد میرا نفیس دولہ صاحب عروج کہہ سکتے ہیں کہ سیر ایک جام سے ہو جاؤں میرا طور نہیں، 7 پشتوں کا شرابی ہوں، کوئی اور نہیں۔ مگر کوئی شاعر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی شاعر ہوں۔ انشاءاللہ جو صاحبزادے آئیں گے وہ بھی شاعر ہوں گے، انشاءاللہ ان کے بعد جو آئیں گے وہ بھی شاعر ہوں گے۔ معلوم ہوا انسان کی بڑی مجبوری یہ ہے کہ اپنے ماضی پہ گھمنڈ کر سکتا ہے، مستقبل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مگر محمد اس گھرانے کے وارث کا نام ہے، اس گھرانے کے بزرگ کا نام
نام ہے جو یہ کہتا ہے میں بھی محمد، میرے بعد جو آئے گا وہ بھی محمد، اس کے بعد جو آئے گا وہ بھی محمد، اس کے بعد جو آئے گا وہ بھی محمد، اس کے بعد جو آئے گا وہ بھی محمد. کائنات دم توڑ دے گی، تسلسل محمدیت نہیں ٹوٹ سکتا، اور سب ایک جیسے ہوں گے. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد. صلوات بر محمد. یہاں بڑے نقاد اور شعراء، میں فردن نام نہیں لوں گا ابھی، اور انشاءاللہ وقت ہوگا تو ذکر بھی کروں گا ان کے کارناموں کا. آئی عزیزو، اسی لیے اللہ نے کہا کہ میرا محمد والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. ابھی عید میں آپ نے پڑھا ہوگا، پورا سورہ پڑھیے تو ہا 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 ہا، ارے واہ واہ تو کر دیجئے. یہ ہا ہا والا سورہ والشمس وضحاها، قسم ہے اس سورج کی جب وہ دھماکے کے ساتھ طلوع ہوا، قسم ہے اس چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا. معلوم ہوا سورج کے پیچھے پیچھے آنا یہ چاند کی تہذیب ہے، اسی لیے چاند سورج کا جانشین ہوتا ہے. چاند سورج کا جانشین ہوتا ہے، ستارے نہیں ہوتے. اب پتہ نہیں آپ آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہے ہیں یا مدینے کے ستاروں کو. قسم ہے اس سورج کے جب وہ دھماکے کے ساتھ طلوع ہوا. کیمرے سے میری آواز کا پھیلاؤ جہاں جہاں تک ہے لوگ توجہ دیں. تفسیر در منصور، تفسیر الکبیر، تفسیر ابن کثیر، سب نے لکھا یہاں سورج سے مراد وہ سورج نہیں ہے، بلکہ سورج سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. والقمر اذا تلاها، اور وہ چاند اس کے پیچھے پیچھے آیا. یہاں چاند سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے. قرآن نے اعلان کر دیا کہ محمد کے جانشین کا نام علی، سورج کے جانشین کا نام چاند. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سورج کتنا؟ ایک. آفتاب ایک ہی رہ سکتا ہے. بہت سی باتیں سمجھانے کی نہیں سمجھ جانے کی ہوتی ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. آفتاب ایک ہی رہ سکتا ہے، آسمان پہ ہو یا پوسٹر میں. آفتاب ایک ہی رہ سکتا ہے. ماہتاب، چاند 12 ہوتے ہیں. ہر مہینے کا چاند الگ الگ. محرم کا چاند غم کا، سفر کا چاند علم کا، ربیع الاول کا چاند رحمت کا، شوال کا چاند عید کا، عید کے چاند کا انتظار، رمضان کا چاند بھوک کا، رجب کا چاند ولایت کا، شعبان کا چاند مدحت کا. معلوم یہ ہوا کہ سورج ایک ہے، اس کے جانشین 12. ہائے میرا سمجھدار مجمع، جو جہاں ہے وہیں سے سنے. ہاں کھڑے ہو کے سننے میں شاید کچھ لطف کم آتا ہو اور تھکن زیادہ ہو، اس لیے بیٹھ بھی سکتے ہیں آپ. سورج ایک، اس کا جانشین 12. سورج ایک، جانشین 12. سورج ایک، چاند 12. اسی لیے محمد ایک، امام 12. سمجھے آپ؟ نظامت میں بھی سورج ایک ہے، باقی تو چاند ستارے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. سمجھے آپ؟ لیکن آفتاب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں حدت ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے. چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. چلیے اگر کچھ معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ میں کہوں گا. اب تو کچھ بچا بھی نہیں ہے، آسمان بھی ہو گیا اور اس کے بعد اب سدرۃ المنتہا شاید بچا ہے، کائنات بھی ہو گیا. اب آئیے یہ سلسلہ میں آگے بڑھاتا ہوں کہ آفتاب ایک، چاند 12، محمد ایک، امام 12. اسلام میں کون سا مسئلہ ہے؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. دنیا 6 لوگوں نے نہیں بنائی، کسی ایک نے بنائی. اسی عقیدے کا اصطلاحی نام توحید. اس نے بیلنس کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ دنیا کو بنایا. آگ بنائی تاکہ اس کی لپٹیں اوپر کو اٹھیں تو دوسروں کو حرارت دیں. مٹی بنائی تاکہ وہ نیچے بیٹھے. ارے اس میں بھی ایک اکڑ تھی، میں کچھ کہہ گیا.
نظامت کی دنیا میں بھی دونوں چیزیں ہیں، آگ کی لپٹیں بھی ہیں، مٹی کی خاکساری بھی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، شیطان کیوں بنا؟ آدم کو خلافت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اللہ کا مزاج ہے جس کو اکڑ ہو اس کو نکال دو، جو سر جھکا دے اس کو لائق سجدہ بنا دو. مٹی میں اور آگ میں بڑا فرق یہ ہے کہ مٹی کو اگر آپ جو گیہوں دال کا دانہ دیجئے تو وہ جلا دے گا، مگر مٹی کو آگ کو اگر آپ دانہ دیں گے تو جلا کے واپس نہیں کرے گی، ختم کر دے گی. مگر آپ مٹی کو دیں گے تو ایک دیں گے 12 واپس کرے گا. معلوم یہ ہوا اللہ کو خائن نہیں امین پسند ہے. اس اصطلاح کا نام ہے عادل. اس نے اس دین کو پھیلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے. دنیا کے پاس تھیوری زیادہ ہے، پریکٹیکل کم. اسلام کے پاس تھیوری 4، پریکٹیکل 1,24,000. ہدایت کے اسی انتظام کا نام ہے نبوت. لیکن نبوت ایک منزل پہ آ کے ٹھہر جائے گی، ہدایت قیامت تک چاہیے. اس لیے نبوت کے جانشینی کا نام ہے امامت. یہ سب فلسفہ لے جا کے ایک دن حساب کتاب کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اس یوم الحساب کے دن کا نام ہے قیامت. بس عزیزو، میری بات مکمل ہو گئی. اصول دین 5: اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت. نہ مانا تو قیامت. ارے میرا سمجھدار مجمع، الہ آباد میں بول رہا ہوں، ڈھنگ سے سنیں گے تو شورا کو بلا دوں گا، ورنہ حتی مطلع الفجر میں ہی بولتا رہوں گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اب 2 چیزیں ہوئیں، نبوت، اسلام کی عمارت کے نفاذ کا نام نبوت، تحفظ کا نام امامت. ایک جملہ کہہ دیا میں نے. عمارت بنانا جتنا بڑا کام ہے، اس کو بچانا اس سے بڑا کام. عمارت بنانے کے لیے 1,24,000، بچانے کے لیے آئے 12. مگر اس میں ایک کردار اور ہے. گنگا اور یمنا کے سنگم پہ کھڑا ہوا ہوں، الہ آباد میں بات کر رہا ہوں. گومتی نہیں ہے جو گھومتی رہے. گنگا اور یمنا کے تھارے میں سنگم اسے کہتے ہیں کہ سنگم ضرور ہو مگر پانی سم نہ ہو. ارے میں نے کیا جملہ کہا؟ سنگم ضرور ہو مگر پانی ضم نہ ہو. ہم بھی دنیا کے ہر اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں مگر اپنے عقیدے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کیوڑے کا گلاس، گلاب کا گلاس گنگا میں ڈال دیجئے تو کیوڑا نہیں رہ جائے گا، گنگا ہو جائے گا. سنگم وہ کرائے جو یہ بتائے کہ یہ گنگا کی دھارا ہے، یہ یمنا کی دھارا ہے. اسے وہ بنائے کہ جو نہ گنگا ہو جائے نہ یمنا ہو جائے، اپنی شناخت باقی رکھے. اس لیے ان 2 دریاؤں کو ملانے کے لیے ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی جو نہ نبی ہو نہ امام ہو، مگر ایسی عصمت کبریٰ کی منزل پہ ہو. نبوت ڈیوڑھی پہ آئے تو احترام کے لیے اٹھ جائے، امامت آئے تو ماں کہہ کے سلام کرے. اسی کا اصطلاحی نام فاطمہ زہرا ہے. اس نے 12 امام دیا. صلی اللہ محمد. ایک ہے عمارت بنانا، ایک ہے عمارت بچانا. آج مسلمان سے میں پوچھتا ہوں تاج محل کب بنا؟ آپشن آتے ہیں 4. بچے بتاتے ہیں تاج محل اس سن میں مکمل ہوا. سبحان اللہ، کروڑ پتی. لال قلعہ کب بنا؟ معلوم. قطب مینار کب مکمل ہوا؟ مسلمانوں کو معلوم. شاہجہاں کی مسجد کب مکمل ہوئی؟ مسلمانوں کو معلوم. آگرے کا قلعہ، فتح پور سیکری کا قلعہ کب بنا؟ مسلمانوں کو معلوم. عمارتیں کب مکمل ہوئی؟ مسلمانوں کو معلوم. اسلام کب مکمل ہوا؟ نہیں پتا. تھوڑا سا موسم احرام میں گفتگو کر رہا ہوں، درود و سلام سے استقبال کریے. آدم آئے، اسلام کی تعمیر کی، زمین کو بسا دیا مگر نہیں کہا دین مکمل. عیسیٰ 4تھے آسمان پہ چلے گئے، 4تھا فلور تیار کر دیا مگر نہیں کہا دین مکمل. موسیٰ طور پہ چڑھ گئے مگر نہیں کہا دین مکمل.
ابراہیم نے کعبہ بنا لیا مگر نہیں کہا دین مکمل، اس لیے کہ دین کے مکمل، گھر کے مکمل ہونے کا اعلان وہ کرے جس کے پاس نقشہ رکھا ہو، جس کے پاس نقشہ رکھا ہو۔ آخری منزل پہ جب دیوار پہ چھت آ جاتی ہے تب اعلان ہوتا ہے عمارت مکمل۔ رسالت کے ہاتھ دیوار بن گئے، امامت کی چھت آ گئی۔ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ والشمس وضحاها، قسم ہے اس سورج کی اور قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ چاند پیچھے پیچھے آتا ہے لیکن جب کمال پہ پہنچتا ہے تو سورج پیچھے ہو جاتا ہے، چاند آگے۔ اسی کا نام ہے غدیر۔ ہواؤں کی قناتیں، خاک کا فرش، دھوپ کی چھاؤں، ببول کے سائبان، ریت کا کھیت، کھجاؤں کا ممبر، ممبر پہ رسول، رسول کے ہاتھوں پہ علی، دن کے 12، کچھ کی شکلوں پہ کچھ کی عقلوں پہ۔ سورج ایک، چاند 12، ہر چاند کے مہینے، ہر مہینے کے چاند کی الگ صفت اور الگ اعمال۔ غدیر کے دن دین مکمل ہوا۔ شب قدر جس کا پتہ نہیں اس کی سینکڑوں رکعتیں سمجھ میں آتی ہیں، غدیر جس کا اعلان ہو رہا الیوم اس کی 2 رکعت سمجھ میں نہیں آتی۔ غدیر کے دن اسلام مکمل ہوتا ہے، امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ امام 12، علی ولایت کا چاند، حسن صلح کے چاند، حسین شہادت کے چاند، سجاد عبادت کے چاند، باقر علم کے چاند، جعفر درس کے چاند، کاظم ضبط کا چاند، رضا مرضی کے چاند، محمد تقوی کا چاند، حسن عسکرانہ شان کا چاند، نقی پاکیزگی کا چاند، آخری غیبت کا چاند۔ مگر یاد رکھیے گا کچھ جاہلوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کے اپنی علمیت اور بقراتیت کا مظاہرہ کرنا ہو رہا ہے، پڑھے لکھوں سے علم کی سند لینا ہو رہا ہے۔ کچھ کنجوسوں میں بیٹھ کے 2 چونی بانٹ کے سخاوت کا پوسٹر لگانا اور ہے، واقعی سخی بننا اور ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، عالم دین کا احترام ہونا چاہیے۔ آئیے سرکار تشریف لے آئیں، صلوات بھیجتے رہیں، 2 عالمہ ہیں، 2 صلوات۔ آئیے آئیے آئیے، اماموں سے سجی ہوئی شہ نشین کے استقبال میں ایک اور صلوات۔ کچھ بھگوڑوں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنا کہ میں علی کی تلوار سے بچ کے نکل آیا اور ہے، بہادروں سے بہادری کا اعزاز لینا اور ہے، کچھ بدصورتوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے حسن کا اعلان کرنا۔ مجھے بتائیے میرا رنگ کیسا ہے؟ کیمرہ بتائے، ای ٹی وی کا کیمرہ، آپ بتا دیجئے میرا رنگ کیسا ہے؟ کچھ دل رکھ لیجئے، کیسا ہے؟ کوئی ایک بچہ بول دے بھائی کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، بہت رنگ نام کیا کہا جائے گا اسے؟ کالا، گورا، سانولا، کیا کہا جائے گا؟ دیکھ رہے ہیں دل رکھ رہے ہیں، قسم خدا کی آپ۔ آپ لوگوں میں بیٹھ جاؤں تو سانولا، حبش میں چلا جاؤں تو مجھ سے گورا کوئی نہیں، نیگرو لوگوں میں، کچھ انگریزوں میں بیٹھ جاؤں تو مجھ سے بڑا کالا کوئی نہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں تو مردانہ کلر ہے، گیہوں کلر ہے، قسم خدا کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کلر بھی ملک کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، ایک ہی کلر ہے، کہیں کالا ہے، کہیں گورا ہے، کہیں سانولا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ گوروں میں بیٹھ کے گورا کہلانا اور ہے، سیاہ فاموں میں بیٹھ کے حسین کہلانا اور ہے۔ آپ سمجھ میں آیا؟ میں جس چاند تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا
وہ اپنے آسمان کا اکلوتا چاند نہیں ہے بلکہ چاند کے خاندان کا اکلوتا چاند ہے. عباس جس گھرانے میں آیا، ہاشم مکے کا چاند، عبداللہ عرب کا چاند، عبد المطلب بطحا کا چاند، ابو طالب قریش کا چاند، محمد رسالت کا چاند، ماں کا خاندان عامر نیزہ بازی کے آفتاب کا چاند، نیزہ بازی کے آسمان کا چاند. جس خیمے میں ہے علی اکبر شباب کا چاند، قاسم گلابوں کا چاند، اصغر تبسم کا چاند، حسین شہادت کا چاند، زین العابدین صبر کا چاند. اتنے چاندوں میں بیٹھ کے سب کہہ رہے ہیں ہاذا قمر و بنی ہاشم. اس کا مطلب یہ کل کا چاند جو صفت عباس میں ہے وہ قاسم میں الگ، علی اصغر میں الگ، علی میں الگ، ہاشم میں الگ، قریش میں الگ، ابو طالب میں الگ. وہ سب جب جمع ہو کے ایک ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں ابو الفضل العباس. ایک صلوات بھیجے عظمت ابو الفضل العباس پہ. سورج کا عباس چاند. اور دوسری صفت شجاعت. محمد مصطفیٰ کے پاس دو صفت ایسی. صلوات بھی اکیلی رہ گئی. توحید کے قائل ہیں آپ. اللہ محمد. میرے نبی کے پاس دو صفت ایسی جس کا کوئی جواب نہیں. آدم کے پاس ایک بڑا معجزہ، اعجاز بھائی یاد آ رہے ہیں بڑی شدت سے. نوح کے پاس ایک اعجاز، موسیٰ کے پاس ایک بڑا اعجاز، ابراہیم کے پاس ایک بڑا اعجاز. موسیٰ کے پاس معجزہ یہ اپنے عہد کے اعتبار سے کہ جب جنتر منتر چھو منتر زیادہ ہونے لگے تو پھر عصا کو زمین پہ پھینک کے اژدہا بنا کے جادو کو نکل کے معجزے کا اظہار کر دو. عیسیٰ کے پاس معجزہ کہ جب نسخے زیادہ بٹنے لگے، جھاڑ پھونک زیادہ ہونے لگے، نبض زیادہ دیکھنے لگے تو ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کر کے بتاؤ کہ جو اختیار ہمارے پاس ہے وہ چھوٹے موٹے حکیموں کے پاس نہیں ہے. داؤد کے پاس جب بازوؤں کی مچھلیوں پہ اور چمپے اور کلب پہ زیادہ ناز ہونے لگے تو پھر لوہے کو موم کر کے انگلیاں دھرائیں اور بتایا جائے کہ لوہے کو موم کرنے کا معجزہ داؤد کے پاس ہے. جب بابل کا نمرود آگ کو نار کی بھیڑ لگا کے یہ بتائے کہ میں نمرود ہوں تو الہ آباد کے لوگ بتا دیں کہ تم امرود ہو. اس کے لیے ایک ابراہیم کی ضرورت تھی جو نار کو گلنار بنا دے. ہمارے نبی کے پاس ایسے دو معجزے ہیں، بلاغت کا معجزہ اور شجاعت کا معجزہ. بلاغت کے معجزے کا نام قرآن اور شجاعت کے معجزے کا نام علی. عرب کے وہ لوگ جو اپنے قصیدے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ ٹانگ دیا کرتے تھے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. 3 آیتیں دیکھ کے اپنے مصرے سمیٹ لیے، لیکن چونکہ شاعر تھے متشاعر نہیں تھے اس لیے چوتھا مصرع لگانے کی کوشش کی. اب یہاں محفل میں بات کر رہا ہوں، طرح جو دی جا رہی ہے، مصرے پہ مصرع لگانا لگ نہیں پایا مگر لگایا مصرع. خانہ کعبہ کی دیوار پہ چوتھا مصرع لکھا گیا. میں سند دے رہا ہوں، نزول ہو رہا ہو مگر سائنٹیفک انداز کا دیکھے مصرع دے رہا ہوں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر. 4 مصرے پورے ہو گئے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. لگا نہیں مصرع لگا نہیں. قرآن کا لہجہ نہیں آ پایا، اور لہجہ لگایا تو کس نے؟ علی اصغر کی ماں امرؤ القیس کی بیٹی
حسین کے خیمے کی وارث ام رباب نے مصرع دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل ونہر ان شانئک هو الابتر یا بنی مثلک ینہر۔ یہ ہے قرآن کی بلاغت اور بنو ہاشم کی بلاغت جس میں میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ دو چیزیں، بلاغت کا معجزہ ایسا کہ 3 آیتوں والے سورہ کو دیکھ کے 7 قصیدوں نے اپنے دیوان سمیٹ لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کاس خالی ہو گیا۔ شجاعت کا معجزہ ایسا کہ میدان میں ڈٹ کے حملہ کرنے والے علی کی تلوار کو دیکھ کے چھپ کے بھاگ گئے اور اپنے پوتے اور ناتیوں میں بیٹھ کے کہنے لگے علی کی تلوار سے بچ کے آئے ہیں۔ اسے بہادری بتا رہے تھے، لیکن یہ شاید بھول گئے تھے رہبر بھائی، آپ نے جملہ دے دیا مجھے کہ علی کی تلوار سے بچ کے نہیں آئے ہیں، علی کی تلوار نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے۔ تم تو دیکھ رہے تھے کہ علی کی تلوار سے بچ کے، علی کی تلوار 7ویں پشت میں آنے والا مومن دیکھ رہی تھی۔ دعائیں دو اس بیٹے کو جو 7ویں پشت میں پیدا ہو اور 8ویں دادا کو بچا لے۔ کسی کی 8ویں پشت میں اگر مومن آ جائے تو اسے ذوالفقار معاف کر دیتی ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کا نام علی ہے۔ علی کی تلوار کے سامنے سے بچ کے لوگ بھاگنے لگے۔ شجاعت کا معجزہ، بس ایک جملہ، اے پالنے والے، اے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے، اے 13 رجب کے سویرے، اے 3 دن کی عمر میں 4 کتابیں سنانے والے، اے خانہ کعبہ کے مہمان، اے فاطمہ بنت اسد کے چاند، اے آسمان کے میزبان، اے ہجرت میں سو کے نبی کو بچانے والے، اے خیبر کے دروازے کو انگلیوں پہ اٹھانے والے، اے انتر کی شریر اور آتما میں انتر ڈالنے والے، اے مرحب کو برابر سے 2 حصوں میں بانٹنے والے، اے میدان جنگ میں مسلح بچھانے والے، اے مسلح پہ قدموں سے تیر نکلوانے والے، میرا مولا اتنا بتا دے 2 معجزے اگر رسول کے پاس تھے، ایک بلاغت کا معجزہ، ایک شجاعت کا معجزہ۔ بلاغت کے معجزے کا نام قرآن اور شجاعت کے معجزے کا نام علی، تو آپ کے پاس دونوں معجزوں کی وراثت موجود ہے کہ نہیں؟ علی کہیں گے دونوں معجزے برابر سے میرے پاس موجود ہیں۔ اگر رسول کے پاس بلاغت کا معجزہ تو میرے پاس بھی بلاغت کا معجزہ، رسول کے پاس شجاعت کا معجزہ تو میرے پاس بھی شجاعت کا معجزہ۔ رسول کے بلاغت کے معجزے کا نام قرآن، شجاعت کے معجزے کا نام علی۔ میری بلاغتوں کی لہجہ البلاغہ جب شام میں میرے لہجے میں گفتگو کرے تو لہجے کے ورق پہ جو نام آئے گا اس کا نام ہے زینب کبریٰ۔ میری شجاعتوں کی ذوالفقار جب میدان میں خط کھینچ دے تو ہیبت کی دیوار پہ جو نام لکھا جائے گا اس کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ مجمع اب آ کے فرش محفل پہ بیٹھ جائے تو میں تقریر ختم کروں، ورنہ اتنے ہی اور آ جائیں آپ حضرات، شعرا آ چکے ہیں، آ جائیں آپ حضرات۔ ہم لوگوں کو ہر کام کرنا پڑتا ہے، کبھی ذاکر کے لیے مجمع بلانا، کبھی شاعر کے لیے مجمع بلانا۔ بھائی عزیزو، اب یہ سلسلہ یہاں سے میں مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھوں۔ شجاعت کا معجزہ کا نام عباس۔ عباس جنگ صفین میں ابھی جوانی کے کتاب کے ورق کھل رہے تھے، ابھی سبزے کا آغاز تھا۔ صفین میں جو میرا غازی چلا تو دن کے دھوکے میں، دن کے اجالے میں دھوکا ہوا۔ کیا دھوکا ہوا قسم خدا کی، آپ یہ دیکھیں۔ عباس جب تلوار لے کے آگے بڑھے تو سب پہلے جو مولا کائنات چلے تو سب نے کہا یا علی آپ واپس جائیے، کسی اور کو بھیجیے۔ علی اپنے خیمے میں واپس گئے اور 11 سال کے لاڈلے کو جو بھیجا ہے تو جو تلوار چلی تو سب نے دیکھا وہی وار، وہی تلوار، وہی دھار، وہی کلائی، وہی صفائی، وہی ہاتھ، وہی جمال، وہی جلال، وہی تیور، وہی غزا، وہی ابرو، وہی چتون، وہی ماتھا، وہی آنکھیں، وہی زبان، وہی وقار، وہی قد، وہی قامت، وہی کاٹھی، وہی ناک، وہی نقشہ، وہی رفتار، وہی گفتار، وہی کردار، وہی تیور، وہی پرچھائی، وہی پیکر، وہی ابا، وہی قبا۔ سب نے کہا یا علی، ہم نے کہا تھا کسی اور کو بھیجیے اور آپ چہرے پہ نقاب لگا کے پھر واپس آ گئے۔ یہ جملہ بھی گونجا بھی نہیں تھا کہ علی اپنے خیمے سے پھر نکلے
سب نے دیکھا ابھی تک تو ایک علی سے پناہ مانگتے تھے، اب ایک ہی میدان میں دو علی، یہ بھی علی، وہ بھی علی، وہ بھی علی، وہ بھی علی، جو گھوم گھوم کے کعبہ دے دے کے جو تلوار چلی ہے تو میدان میں علی 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 ہو گیا۔ سب نے کہا یا علی، ایک علی سے تو ہم پناہ مانگتے تھے، ہر طرف علی۔ یہ جملہ بھی گونجت ہے کہ علی اپنے ذوالجناح کو ایڑ لگا کے پہنچے، عباس کے چہرے کی نقاب کو الٹ دی، ھذا قمر بنو ہاشم ابو الفضل العباس صلی اللہ علیہ محمد۔ قسم خدا کی ایک ایک پردے نے کیا کیا بچایا۔ اللہ صلی اللہ علی پہ بھی ایک دھوکہ ہوا تھا مگر ہجرت کی رات کہ یہ محمد سو رہے ہیں، عباس پہ دھوکہ ہوا مگر صفین کی صبح میں کہ یہ علی آ گئے۔ مگر ایک پردے نے کیا لاج رکھی، معراج میں بھی ایک پردہ تھا، صفین میں بھی ایک پردہ تھا۔ معراج میں پردہ نہیں اٹھا، آج تک بات پردے میں ہے۔ صفین کا پردہ اٹھ گیا، اس لیے نصیری کی توحید بچی رہ گئی۔ ھذا قمر بنو ہاشم، عباس ایسا بہادر کا نام۔ صفین میں جس کی تلوار علی کی ذوالفقار کے ساتھ چلی، کربلا میں اس کی تلوار حسین نے روک لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلسفہ، پچھلے سال میں نہیں آ پایا مگر شرمندگی اس لیے نہیں ہے کہ خدا کے گھر میں تھا، 2 دن کے بعد غدیر ہے، میں نے گزشتہ برس غدیر میں منائی، اب آنکھوں دیکھا حال پر سرل کر رہا ہوں، چینل میری آنکھوں کے ذریعے سے کیمرے کی آنکھوں کو منتقل کر کے اس پیغام کو پہنچائے۔ خانہ کعبہ بھی عجیب و غریب فلسفے کا نام ہے۔ کرتے اتروا لیے، شیروانی اتروا لی، ٹوپی اتروا لی، بس 2 کپڑے سفید سفید، ایک لپیٹ لو ایک اوڑھ لو، ایسے جیسا آتے وقت لگے تھے یا جاتے وقت لگو گے۔ خانہ کعبہ کا طواف کروایا اور اس کے بعد بھیج دیا کہاں؟ عرفات۔ عرفات کا مطلب 26,000 سال پیچھے، جہاں ہمارے پہلے دادا اور پہلے دادی ملے تھے۔ اب آپ پہنچتے ہی بے گناہ کر دیا، ایسے پیدا جیسے ہوئے ہو۔ عرفات میں واجب ہے کہ قیام کریں۔ عرفات کسے کہتے ہیں؟ چونکہ میں کمبھ والے شہر میں بات کر رہا ہوں، ایشیا کا سب سے بڑا نگر، ایک دن کے لیے، کتنے دن کے لیے ہوتا ہے؟ 2 مہینے کے لیے ایشیا کا سب سے بڑا شہر ہو جاتا ہے الہ آباد۔ کمبھ والے میری بات کو محسوس کریں۔ عرفات کسے کہتے ہیں؟ سال بھر کا دنیا کا سب سے بڑا جنگل، ایک دن کا دنیا کا سب سے بڑا شہر، اس کا اصطلاحی نام ہے میدان عرفات۔ کبھی حج کرنے جائیے گا تو اس غریب کو یاد کر لیجئے گا، سال بھر اس سے بڑا جنگل کوئی نہیں، ایک دن اس سے بڑا شہر کوئی نہیں۔ ایک دن کے لیے 50,000 کا مجمع، وہیں سال بھر سوائے مچھر اور کھٹمل کے کچھ نہیں۔ سال بھر اتنا غذا پا جاتے ہیں کہ وہ سال بھر وہیں رہتے ہیں ایک دن میں۔ ایک دن میں اتنی غذا پا جاتے ہیں کہ سال بھر وہیں رہتے ہیں۔ اور ایک تو وہ بے خوف رہتے ہیں کہ آپ لکھنؤ میں آئیے گا تو کھٹمل مچھر کی لڑائی ہوگی، وہاں نہ آپ کھٹمل مار سکتے ہیں نہ مچھر مار سکتے ہیں۔ دن بھر کے لیے قیام کرنا ضروری ہے۔ میں قیام کرتا ہوں زوال آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک، میدان عرفات میں واجب قربتاً اللہ۔ جب عرفات کا ذکر ہو تو میدان چھوڑ کے جانے سے حج ٹوٹ جائے گا۔ دن بھر قیام کرنا ضروری۔ اذان ہوگی 1، ظہر عصر کے ملا کے پڑھے گا 73 فرقہ۔ کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میدان عرفات کا دیکھا ہوا پڑھ رہا ہوں۔ میدان عرفات سے نکلے، مغرب کی اذان میدان عرفات میں سننی ہے۔ اذان سننے کے بعد میں اگر وہاں نماز پڑھ لی تو نکل جاؤ میرے گھر سے۔ بڑی جلد بازی ہندوستان میں ہوتی ہے نا، اول وقت پڑھنا ہے، مغرب قضا ہو جائے گی، اذان سنائی جائے گی، میدان عرفات میں نماز پڑھی جائے گی، میدان مزدلفہ میں پہنچتے پہنچتے 4 گھنٹے لگ گئے، میٹرو سے، پیدل، ہی کہیں شی کہیں۔
وہ کھو گئے انہیں ڈھونڈو، مگر ڈھونڈو سمجھو نہیں. ہائے ہائے ہائے، وہ ڈھونڈے ہوئے کو کھوئے پر بھی ہاتھ پکڑ نہیں سکتے. بڑا مسئلہ قسم خدا کی. وہاں پہنچ گئے، بج گئے 11، مغرب کی ہو گئی قضا، عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا. عشاء کی اذان تو دے لیں، اللہ کہے گا خبردار یہاں عشاء کی اذان نہیں ہوگی. اسی مغرب والی اذان میں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنا پڑے گی. اللہ نے بھی کیا سزا دی ہے طنز کرنے والوں کو کہ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں چاہے جیسے پڑھنا، اللہ کے گھر میں آنا تو علی والوں کی طرح پڑھنا. مزدلفہ سبجیکٹ مکمل کر لیا میں نے. مزدلفہ میں اللہ کیا کہتا ہے؟ مغرب عشاء کی نماز پڑھ لو، پوری رات کاٹیں کیسے؟ اذان صبح سننے کے بعد یہاں ٹھہرنا حرام، مینا بچانا ہے. رات بھر کریں کیا؟ بیڑی اور چائے پی کے رات کاٹنے والے وہاں کچھ مل بھی نہیں رہا ہے. کچھ زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھنی ہیں. 200-250 صفحے کی کوئی دعا ہوتی تو رات تو کٹتی. 2.5 لائن سے بڑی دعا نہیں ہے. رات بھر کریں کیا؟ کہا پتھر چنو، بس 70 پتھر چنو، بادام اور کاجو کی طرح کے، اس سے چھوٹے اور بڑے نہیں. شیطان کو لے جا کے مارو. پالنے والے الہ آباد سے اگر ہم کم والے پتھر لے کے چلے جائیں کیا برا ہے؟ کہا خبردار یہاں سے نہ لے جانا. چکنے بنا کے رنگ ونگ پتا کے کم سے کم لے جائیں، کچھ گدے دار تاکہ کم تکلیف ہو. اس لیے کہ مرحوم ہندوستان پاکستان میں بھی رشوت کے معاملے میں، عدالت وغیرہ کے معاملے میں بڑے کام آتے ہیں. خبردار خانہ کعبہ کے پاس، مکے کے پاس وہاں جا کے دوسری پہاڑیوں کے پتھر چن لے. جبل نور، جبل ثور، جبل رحمت، وہاں کے پتھر چننے کا خبردار یہاں سے نہیں چن سکتے. جبل نور، جبل ثور، جبل رحمت سے کیوں نہ چنیں؟ اس لیے کہ ان پتھروں سے کعبہ بنا تھا. مزدلفہ ایک پہاڑی ہے، وہاں کے پتھر کیوں چنے جائیں؟ اس لیے کہ 365 بت مزدلفہ کی پہاڑی پہ بنتے تھے، تب کعبے میں آتے تھے. قسم خدا کی فلسفہ اسلام سمجھو کہ جہاں کی پہاڑی سے بت بنائے جائیں گے، وہیں کے پہاڑی کے پتھر قیامت تک انہی پہ مارے جائیں گے. توحید کا فلسفہ سمجھ میں آیا. کون کہتا ہے اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے؟ ایک پتھر بھی اپنی پہاڑی سے چن کے دوسروں پہ مارنا اسلام میں حرام ہے.